بلقیس خانم، انا للہ و انا الیہ راجعون بھی ہوئی قصے۔ استاد رئیس خان بہت بڑے بر صغیر کے بڑے ستار نواز جو ہیں ان میں ان کا زیادہ ہوتا ہے۔ ہمیں یہ ایک تو غلط فہمی، یہ جو بہت ڈائلاگ بولا جاتا ہے کہ فنکار کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی اور جی فنکار جو ہوتے ہیں ان کی کوئی سرحدیں نہیں ہوتی، یعنی کہ ایسا نہیں ہے۔ ہم ہوتا تو پہلے بھی تھا، مثلا یوسف خان کے ساتھ بہت کچھ کرنے کی کوشش کی گئی، دلیپ کمار کے ساتھ، لیکن ان کو یہ کام کرنے کا ہنر آتا ہے۔ انڈینز کو یہ سلیقہ ان میں ہے کہ وہ کس طرح ایک مسلمان کو، اور جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں عطا کی تھی یوسف خان کو، اور بے تحاشا ہمارے جو فنکار ہیں وہاں پر مسلمان گلوکار ہیں، بے تحاشا وہ لوگ ہیں جنہوں نے فن کی دنیا میں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، افسانہ نگار ہیں، پورا لٹریچر جو ہے بر صغیر کا جب آپ دیکھتے ہیں تو اسی میں استاد رئیس خان کے خلاف بھی وہاں بے تحاشا کچھ ایسی چیزیں شروع ہوئیں کہ وہ تنگ آ کر پھر پاکستان آ گئے، اور یہاں معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم، چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ بلقیس خانم، انا للہ و انا الیہ راجعون، بہت بڑی فنکار تھیں، بہت بڑی گلوکارہ تھیں، اور باقاعدہ کلاسیکل موسیقی سیکھ کر، اور شادی بھی ہوئی کس سے۔ استاد رئیس خان بہت بڑے بر صغیر کے بڑے ستار نواز جو ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ہندوستان میں جب بہت زیادہ ہمیں یہ ایک تو غلط فہمی، یہ جو بہت ڈائلاگ بولا جاتا ہے کہ فنکار کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی اور جی فنکار جو ہوتے ہیں ان کی کوئی سرحدیں نہیں ہوتی، یعنی کہ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے پچھلے کوئی ہوتا تو پہلے بھی تھا، مثلا یوسف خان کے ساتھ بہت کچھ کرنے کی کوشش کی گئی، دلیپ کمار کے ساتھ، لیکن ان کو یہ کام کرنے کا ہنر آتا ہے۔ انڈینز کو یہ سلیقہ ان میں ہے کہ وہ کس طرح ایک مسلمان کو پیچھے دھکیلنے کے لیے، وہ تو مجبوری سے سارا فن اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں عطا کی تھی یوسف خان کو، اور بے تحاشا ہمارے جو فنکار ہیں وہاں پر مسلمان گلوکار ہیں، بے تحاشا وہ لوگ ہیں جنہوں نے فن کی دنیا میں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، افسانہ نگار ہیں، پورا لٹریچر جو ہے بر صغیر کا جب آپ دیکھتے ہیں تو اسی میں استاد رئیس خان کے خلاف بھی وہاں بے تحاشا کچھ ایسی چیزیں شروع ہوئیں کہ وہ تنگ آ کر پھر پاکستان آ گئے، اور یہاں آ کر انہوں نے جب اپنے فن کا مظاہرہ شروع کیا تو میرے والد سے بھی ان کی دوستی تھی، کبھی کسی اور حوالے سے تھی، ہندوستان میں غالباً نوشاد کے حوالے سے تھی، انہوں نے کسی خط میں لکھا ہوگا، تو وہ آ کر ملے سب سے پہلے میرے والد کو، شاید اس وقت تک انہوں نے بلقیس خانم صاحبہ سے شادی نہیں کی تھی۔ پھر ایک دن خوشبخت اور شجاعت بھائی وغیرہ جو ہیں انہوں نے پھر ہمیں کھانے پر بلایا، بہت سارے لوگوں کو، تو پھر وہاں تعارف کروایا، تو میں نے بھی ان کو اپنے گھر مدعو کیا نیاز پر، بلقیس خانم اور استاد رئیس خان کو۔ کیا خاتون تھیں بھائی وہ! جب آج کی موسیقی دیکھتی ہوں اور آج کا میں، نہ کوئی مطلب ہے نہ کوئی مقصد ہے، خود انڈیا میں بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہندوستان سے یہ سارا گند شروع ہوا، اور ہمارے ہاں پاکستان میں، پاکستانی فلموں میں بھی بہترین موسیقی، ہمارے ہاں موسیقار بہترین، ہمارے ہاں گلوکار، اور پھر پاکستان ٹیلی ویژن نے تو کمال کر دیا۔ اردو لٹریچر کو اگر پاکستان ٹیلی ویژن سے اقبال بانو، فریدہ خانم، روشن آرا بیگم، ہم نے ان پر پروگرامز کیے ہیں، خواجہ نجم الحسن کے ساتھ پچھلے کلپس بہت زیادہ کیے ہیں ان کے ساتھ، سریا ملتانی گر، ناہید اختر، رونا لیلا اور ناہید اختر، تو ظاہر ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی دین ہے ہم کو۔ اور بلقیس خانم کی جو بہترین غزلیں ہیں، مولانا کوثر نیازی کی ایک غزل ان کی بہت مشہور تھی جو کہ میں دیکھ رہی ہوں، صرف انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے ہار، وہی چل رہا ہے، اور بڑی اچھی نظم تھی مولانا کوثر نیازی کی، ہم دل کی تباہی کا یہ ساماں نہ کریں گے۔ بڑا دل چاہتا ہے کہ ان غزلوں کو آدمی بار بار سنے، تو میں یوٹیوب پر گئی تو کہیں ان غزلوں کا پتہ ہی نہیں تھا۔
بس وہ جو ان کی مشہور غزلیں تھیں کچھ دو چار، ان میں سے ایک آدھی چلائی جا رہی ہے اور ہر یوٹیوبر جو ہے اسی کو ریپیٹ کر رہا ہے۔ آج میں دیکھتی ہوں یہ جو ٹک ٹاکرز آئے ہیں، انہوں نے تو تباہی مچا دی ہے۔ دیکھیے ان کا یہ پرانا طریقہ کار ہے کہ وہ انہوں نے اچھی خواتین گھروں کی لڑکیاں، جیسے ابھی وہ میرا دل یہ پکارے آجا میں لگا دیا اس لڑکی کو لائن پہ، اور اس کے بعد ہر لڑکی نے شادیوں میں جو گا رہی ہے وہ چاہ رہی ہے وہ اس کو اپلوڈ کر دے اپنے ناچ گانے کو۔ اور مجھے افسوس ہوا دیکھ کر کہ بازاری عورتیں جو ہیں بیہودہ کپڑے پہن کر ناچ رہی ہیں، ان کے بے تحاشا ویوز آ رہے ہیں، اور اچھی گھروں کی لڑکیوں کو بھی یہی لالچ دے دیا گیا ہے کہ بس ناچ گانا گاؤ اور ٹک ٹاکر ہو جاؤ اور اس میں تمہیں بے تحاشا پیسہ ملے گا۔ جب یہ انسینٹیو دیا جاتا ہے تو وہ ساری ٹک ٹاکرز جو ہیں لڑکیاں وہ یہی کام کر رہی ہیں، اور اس قدر بےہودگی ہو رہی ہے کہ موسیقی اس کے مقابلے میں جو ہم فریدہ خانم کو دیکھتے ہیں، ہم بلقیس خانم کو دیکھتے ہیں، ہم رونا لیلا کو دیکھتے ہیں، ہم ناہید اختر کو دیکھتے ہیں، اقبال بانو کو دیکھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کون عورتیں تھیں؟ یہ تو اس بیچاری اس جگہ سے تھیں جو ہم جس کو بدنام جگہ کہتے ہیں۔ تو اب کیا فرق رہ گیا ہے اچھے گھرانوں میں اور ان گائک گھرانے جو کہلاتے تھے؟ وہ تو مجبوری سے وہاں پیدا ہو گئی تھی، ان کو یہی کام سیکھنا تھا، یہی ان کا فن تھا، لیکن ان اپنے فن کو کسی بےہودگی کے حوالے نہیں کیا۔ یہ بھی سامنے رکھنا ہوگا۔ یہ لڑکیاں، میں ان کو بتا دوں، ان کے والدین کو جو یہ اجازت دے رہے ہیں کہ ڈالر کمانے کے لیے یا پیسے کمانے کے لیے ٹک ٹاکر بن جاؤ اور بیہودہ ڈانسز کو، بیہودہ گانوں کو اپلوڈ کرو، ان عورتوں کی بہترین جگہوں پہ شادیاں ہوئی، انہوں نے اپنے بچوں کو بہترین جگہوں پہ پڑھایا، خاص طور پر فریدہ خانم صاحبہ کی ایک بیٹی ڈاکٹر ہے، سریا ملتانی کر کی بیٹی، پھر اقبال بانو کی بیٹی۔ یہ ساری خواتین جو ہیں آپ دیکھیے ان کو اچھے شوہر بھی مل گئے، ان کو عزت دی، ان کو چار دیواری دی۔ ایک آواز ویسے بڑی خوبصورت تھی، ہم اس پر کبھی بات کریں گے، زبیدہ خانم۔ اتنی سافٹ وائس پنجاب میں نے نہیں دیکھی، بہت خوبصورت فنکار تھیں، لیکن ان کے شوہر نے اجازت نہیں دی شادی کے بعد گانے کی، تو وہ گھر میں بیٹھ گئیں۔ کوئی بات نہیں، لیکن ان کا فن جو ہے وہ آج بھی لوگوں سے جب ہم تعارف کراتے ہیں تو فخر ہوتا ہے ان پر۔ ان کے شوہر کی مرضی تھی اور انہوں نے اپنے شوہر کو بالکل اسی طرح جیسے ہمارے مشرقی گھرانوں میں کہا جاتا تھا، کبھی کہا جاتا تھا کہ یہ تمہارے مجازی خدا ہیں، ان کے گھر سے بس ڈولی گئی ہے تو جنازہ ہی نکلے، ہے تو پرانی بات لیکن بڑی خوبصورت بات ہے۔ تو وہ بھی ہمیں سامنے نظر آتے ہیں۔ ان ٹک ٹاکرز کے والدین کو میں بتا دینا چاہتی ہوں لڑکیوں کی کہ ان سے شادی جو بھی لڑکا کرے گا پیسوں کے لیے کرے گا، اور جب اس کا مال پانی ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ انہیں طلاق دے گا، پھر یہ دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ اور ابھی ایک ٹی وی اینکر جو ڈاکٹر تھیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، میں شائستہ لودھی کی بات کر رہی ہوں، اگر مجھے کورٹ میں لے جانا چاہتی ہیں اس پہ تو لے جائیے گا، پہلے بھی 10 دفعہ بتا چکی ہوں کہ یہ انہوں نے ایک لڑکی کی سیٹ ضائع کی، اور ان کے شوہر نے جب ان سے اچھی طرح کما لیا تو اس کے بعد کہا بھی تم تو بہت بدنام ہو گئی ہو، وہ کس کے ساتھ ہوئی وہ بھی سب کو معلوم تھا، تو میرے بچوں کے اوپر برا اثر پڑے گا، طلاق دے دی۔ یہ صورتحال ہے۔ وہ بے شرم مرد جو پہلے اچھی طرح کما لیتے ہیں اور ناظم آباد سے ڈیفنس تک کا سفر طے کر لیتے ہیں، اس کے بعد ان کو وہ عورت جو ہے نا اس میں وہ عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں جو ان کے پیسوں سے گھر بدلنے، اپنی کلاس چینج کرتے وقت ان کو نہیں نظر آئے تھے۔ مگر ہمیں استاد رئیس خان اور بلقیس خانم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی بھی شوہر نے ان کو اس بات پر کوئی تانا دیا ہو کہ تم برے گھر سے تھیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی موجودہ زندگی میں کتنی خوبصورتی ہے، کتنی وفاداری ہے، کتنی لائلٹی ہے۔ تو جناب بس یہی آج کہنا تھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار اور کچھ نہیں تو ہمیں بلقیس خانم جیسی فنکار خواتین جو ہیں انہی کے راستے پہ کم از کم یہ شرفا کی بیٹیاں چل پڑیں، وہی لائلٹی، وہی وفاداری، اور وہی اپنے فن پر توجہ اور خرافات سے ہٹ کر۔ اور یہ پی ٹی وی کا کمال تھا، میں اس لیے کہتی ہوں نا، پی ٹی وی از اے رول ماڈل جسے برباد کر دیا گیا۔ میں ہر حکومت کو کہتی ہوں کہ تم نے پاکستان ٹیلی ویژن کو جس طرح برباد کیا ہے، ابلاغ پر ہم پہلے 10,000 کلپس جو ہے نا، اور ہر جگہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ ابلاغ کا جو میدان ہے یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ جب آپ سورہ رحمان پڑھیں گے تو دوسری آیت میں یہی ہے، علامہ البیان، بیان مینز کمیونیکیشن۔ ابلاغ میں سارے میدان آتے ہیں، اس میں ادب آتا ہے، اس میں سائنس آتی ہے، انفارمیشن آتی ہے، انٹرٹینمنٹ آتا ہے، ایجوکیشن آتی ہے، اور 3 ہی موٹو تھے پی ٹی وی کے۔ تو جناب علی
انہی 3 موٹیوز کو سامنے رکھ کے پی ٹی وی ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا ٹرینڈ سیٹر بنا. اس کے بعد یہ ایک مصیبت آئی مین اسٹریم میڈیا کی. یہ پرائیویٹ سیکٹر کا ٹیلی ویژن تھا جو تھا اس نے دنیا کے بدترین ٹیلی ویژن کو یعنی کہ فوکس کو کاپی کیا. کاش یہ اے بی سی اور سی این این اور دوسرے لوگوں کو کاپی کر لیتے. اپنے کو تو چھوڑیں, اپنی تو اچھی چیز انہیں ہمیشہ بری لگی ہے اور دوسروں کی بری چیزیں انہیں بہت اچھی لگتی ہیں, غیروں کی. اور صرف ایک سلطانہ صدیقی کو میں یہ کہہ سکتی ہوں, اب تو ان کی صورتحال بہت مختلف ہے, لیکن وہ پی ٹی وی کے ہیریٹیج کو لے کر آگے بڑھی. انہوں نے ہم ٹی وی سے بہترین ڈرامہ پیش کیا. اس کے بعد جو پیسے کی لت ان کو پہلے بھی تھی, لیکن یہاں جو پیسہ ان کو کمانے کی جو خون لگا ہے منہ کو, ساس اور بہو کو, ہر چیز بیچ ڈالی ہے. ثقافت بیچ ڈالی, شرم حیا بیچ ڈالی, سماجی اور اخلاقی روایات بیچ ڈالیں. اس پر سلطانہ آپ کو معاف نہیں کیا جا سکتا. خدا حافظ.